अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका इनायत फरमाया कि अल्लाह की किताब को इस किताब के नाजिल होने के महीने में हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी ज़बान में। रमज़ानुल मुबारक की जो पहली तरावी से हमने आगाज़ किया है, 2 सिपारे अल्हम्दुलिल्लाह हम उर्दू में पढ़ चुके हैं और ये मुकम्मल दौरा करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के इज़्ज़न से तर्जुमा कुरान का। आज इंशाअल्लाह हम तीसरा पारा जो है वो पढ़ेंगे और तरीक़ाकार हमारा वही होगा कि इब्तिदा में चंद आयात जो है वो तिलावत की जाएंगी सिर्फ, उसके बाद जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो उर्दू में इसका तर्जुमा जो है वो पढ़ा जाएगा। मुख्तलिफ भाई इसकी रीडिंग इंशाअल्लाह करेंगे। दरमियान में मेरी दरख्वास्त होगी, जो भाई भी रीडिंग करना चाहते हो वो एक मतलब अपना हैंड रेस कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन भाई जो है ना वो रीडिंग के लिए अवेलेबल हैं। तो तिलावत से आगाज़ करते हैं। मैं सैयद साजिद हुसैन भाई से दरख्वास्त करूँगा कि आप तिलावत से आगाज़ कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم فمن آمن ومنهم من كفر فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर साजिद भाई। आज इंशाल्लाह हम जो है तीसरा पारा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इसमें सूरह बकरा के 8 रुकू जो है आखिरी 8 रुकू वो आएंगे इंशाल्लाह और सूरह आले इमरान का आगाज़ हो जाएगा। सूरह आले इमरान के 20 रुकू हैं, उसमें से 9 इंशाल्लाह जो है वो इसी सिपारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि 8 सूरह बकरा के और 9 सूरह आले इमरान के। 17 रुकू इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। जो 33वां रुकू पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम उसमें तज़किरा आएगा हमारे सामने कि असबाब के बजाय अल्लाह की मदद की अहमियत ज़्यादा है। यहाँ पर हज़रत तालूत की जालूत के साथ जंग का जिक्र आएगा, तो ये हमारे सामने तफसील आएगी कि किस तरीके से जालूत के इतने बड़े लश्कर को तालूत ने अपने कम असबाब और कम लोगों के बावजूद शिकस्त दी। और ये चीज़ हमारे सामने आएगी कि अगर नीयतों में इखलास हो और लोग हक़ की खातिर डट जाएं
تو بارہا ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک چھوٹا سا لشکر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے۔ اس لیے اگر اللہ کے دین کے کام کرنے والے لوگ بظاہر کم بھی ہوں، کم اسباب بھی ان کے پاس موجود ہوں، تو انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ 34ویں رکوع میں جو ہے قیامت کے روز شفاعت کے بارے میں آئے گا یہاں پر، اور اس سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور قیامت کا تذکرہ کر کے بتایا کہ اس دن کوئی سفارش، کوئی رشتہ داری اور کوئی لین دین جو ہے وہ اس دن ہمارے کام نہیں آئے گا۔ آیت الکرسی جو ہے وہ یہاں پر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ بڑے جامع انداز کے اندر جو ہے یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اور اللہ رب کریم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سامنے کہ جو لوگوں کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ فلاں ہمیں بچا لے گا اور فلاں ہماری سفارش کر دے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے اگر کوئی سفارش بھی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کے اذن سے ہی ہو سکتی ہے۔ 35ویں رکوع میں 3 واقعات ایسے ہمارے سامنے آئیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان جو انسان کے ذہن کے اندر دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو جو ہے وہ کیسے دوبارہ سے پیدا کرے گا، وہ 3 جو ہے واقعات تفصیل سے ہمارے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ 35ویں رکوع میں۔ 36ویں رکوع کے اندر جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کے حوالے سے تفصیل آئے گی، اور اس کے آداب آئیں گے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کو خلوص کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، احسان یعنی صدقہ دے کر اس احسان کو جتانا جو ہے اس کے بارے میں بات آئے گی، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اللہ کی راہ میں دیے ہوئے ایک حبہ یا ایک دانے کو اللہ تعالیٰ کس طرح 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے، اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ 37ویں رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کا جو مصرف ہے، اس کے جو خرچ ہے، اس کے بارے میں تفصیلات آئیں گی ہمارے سامنے، اور یہ بات بھی وہاں پر ہمارے سامنے آئے گی کہ انفاق فی سبیل اللہ میں اعلیٰ انفاق ایک وہ ہے کہ ان لوگوں پہ خرچ کیا جائے کہ جو اللہ کی راہ کے اندر اپنے وقت مکمل طور پہ لگاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے اور کسی سے سوال نہیں کرتے، تو ان کا تذکرہ یہاں پر آئے گا کہ ایسے لوگوں کو خاص طور پہ ہمیں کہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں آگے بڑھ کر ان کی کس طرح مدد کرنی چاہیے۔ 38ویں رکوع میں پھر سود کے حوالے سے تفصیل آئے گی وہاں پہ، اور یہ بہت ہی خوفناک ایک تذکرہ سود کا آئے گا کہ یہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے، اور اس کی تفصیل یہاں پر آئے گی۔ 39ویں رکوع میں قرض کے بارے میں ہدایات آئیں گی یہاں پر کہ قرض کس طرح سے لینا دینا چاہیے، اس کے حسابات اور اس کی گواہیاں کس طرح سے لکھنی چاہیے، کوئی رہن کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی بھی تفصیل جو ہے وہ یہاں پر آئے گی 39ویں رکوع میں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سورہ بقرہ کے جو زیادہ تر جو موضوعات ہیں یہ مدینہ منورہ میں جب ایک اسلامی معاشرہ جو ہے قائم ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے اس میں سے زیادہ تر چیزیں آئی ہیں تاکہ یہ ہمیں سبق مل جائے اور ہدایت مل جائے کہ ایک اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرہ جو ہے وہ کس طریقے سے قائم ہوتا ہے۔ 40ویں اور آخری رکوع میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ہمارے لیے ایک عظیم الشان دعا کا جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے یہاں پر ہمیں، اور اپنے محاسبے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ چاہے ہم اپنے دل میں چیزیں چھپائیں یا ظاہر کریں، اللہ کو تو ایک ایک بات کی خبر ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا حساب لے لے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ جو کہ معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو سکھائی تھی، وہ انشاءاللہ اس کے سب سے آخر میں سورہ بقرہ کے ہم پڑھیں گے۔ پھر سورہ آل عمران کا آغاز ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران میں جو زیادہ تر تذکرہ ہے وہ حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش جب جاری ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ یہاں پر ہے، اور اس میں پھر صبر اور تقوی یہ کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے مومنین کو، کس طریقے سے جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے باطل کا، اس کا جو ہے تفصیلات آئیں گی۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے تو اس میں اس پر بات آئے گی کہ قرآن انتہائی ایک اللہ تعالیٰ کا عظیم کلام ہے، اور یہ جو ہے اللہ کی کتاب جو ہے حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ بالکل واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اور پھر یہاں پر تذکرہ آئے گا کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی کچھ تعلیمات ہیں جو کہ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر آئے گا کہ محکمات وہ عقائد ہیں کہ جن کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے اور ہر کسی کے لیے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور متشابہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بحث مباحثے میں لوگوں کو پڑھنا نہیں چاہیے لیکن جن کے دلوں میں تیڑ ہوتی ہے وہ اس کے مباحثے میں پڑھتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کی کرسی یہ اس طرح کے جو مباحثے لوگوں نے شروع کیے ہوتے ہیں، جنت کس جگہ پر ہوگی، جہنم کہاں پر ہوگی، کیسی ہوگی، تو یہ سارے جو مباحثے ہیں
جس میں متشابہ چیزیں ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر آئے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ہمیں دعا بھی سکھائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا دعا آئے گی یہاں پر. پوری دعا انشاءاللہ وہ آئے گی ہمارے سامنے. اس کو جو ہے بعد میں پھر آپ جب آپ مطالعہ اپنے طور پر کریں گے تو اس وقت دیکھیے گا اس کو. دوسرا رکوع جو ہے اس میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں جو آخرت میں انسانوں کو ملیں گی، جو ابدی ہوں گی اور اعلیٰ ترین ہوں گی، تو وہ ان کا تذکرہ آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جو انسان کی جو بیویاں، اولاد، مال و دولت، سونے چاندی اور کھیتیاں اور دنیا کے اسباب، یہ اس سے مزین کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آخرت میں جو ہے اصل جو انسان کو چیزیں ملنی ہیں وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اور پھر اپنے جو اللہ تعالیٰ کے جو بندگی کرنے والے لوگ ہیں، جو راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ان کا تذکرہ آئے گا یہاں پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے جس پر عمل ہونا چاہیے انفرادی اور اجتماعی طور پر، وہ اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تیسرے رکوع میں پھر مومنین کے بارے میں، مومنین کو ہدایت دی جا رہی ہے یہاں پر تیسرے رکوع کے اندر کہ وہ کافروں کو جو ہے وہ اپنا دوست جو ہے وہ ہرگز نہ بنائیں. چوتھے رکوع میں جو ہے پھر اللہ رب کریم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی جو ہے وہ انسان کو چیزیں عطا کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا تفصیل سے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی ماں نے نظر مانی، اور نظر کے بعد حالانکہ بیٹا پیدا ہوتا تھا لیکن بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی ایک عظیم ترین خاتون بنا کر اٹھایا. اور پھر انہی کے واقعے سے جڑا ہوا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا آئے گا کہ حالانکہ وہ جو ہے زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا ہے جس طرح مریم کو دے رہا ہے، تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا ان کو عطا کیا. پانچویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور جو ان کا ولادت ایک پورا معجزہ تھا اس کا جو ہے تذکرہ آئے گا. اور چھٹے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا پورا بیان وہاں پر ہے. اور ساتویں رکوع میں اللہ رب کریم نے اہل کتاب کو بھی اور مسلمانوں کو بھی ایک دعوتی نکتہ سمجھایا ہے، اور یہ آج کی امت مسلمہ کے لیے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی اس طرح دعوت دی جائے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. یعنی کہ لوگوں کو مشترکات کے اوپر جمع کرنا چاہیے، توڑنا پھاڑنا، لوگوں کو لڑانا ایک دوسرے سے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے اس سے. اور یہ آج امت مسلمہ کو اس سے، اور خاص طور پر آج کل جو پاکستان میں حالات ہیں، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، جاننا چاہیے کہ ہمارا کام کم سے کم مشترک چیزوں کے اوپر لوگوں کو جمع کرنا ہے. لوگوں کو لڑانا یا جھگڑا کرنا یا پھاڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. پھر آٹھویں رکوع میں یہودیوں کی سازش اور گمراہی کا جو ہے وہ تذکرہ آئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس دین پر صبح کو ایمان لے کر آئیں گے اور شام کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس سے دین سے باہر نکل جائیں گے. اس طریقے سے مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کریں گے. اور 9ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ایک عہد کا تذکرہ کیا ہے جو تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ ان پر ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ جب وہ انبیاء دنیا میں نہیں تھے تو جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ان انبیاء کی جو بھی پیروکار تھے، چاہے وہ ان کے چیزوں کو، ان کی تعلیمات کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا، لیکن ان کے لیے ضروری تھا اور ضروری ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں. تو اس طرح جو ہے آج یہ مطالعہ ہم مکمل کریں گے. آج کے مطالعے کے آغاز سے پہلے میں ایک بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی بھائی کا کوئی سوال ہو مطالعے کے حوالے سے تو وہ جو ہے اس کو نوٹ کر لیں، اور جب ہمارا مطالعہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ سوال کر لیں. البتہ بعض مقامات ایسے آتے ہیں جس پر فوراً ایک کلیریفیکیشن دینا ضروری ہوتی ہے. جیسے کل ایک آیت آئی تھی کہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے، تو ہم نے فوراً ایک کلیریفیکیشن دی تھی، لیکن اس کے علاوہ اگر سوالات ہوں درمیان میں اٹھ رہے ہوں تو ان کو آپ ہولڈ کر لیں اور آخر میں کر لیں تاکہ مطالعہ ہم ٹائم پہ ختم کر لیں اور پھر سوال جواب کے لیے ایکسٹرا ٹائم ہو، اور تاکہ جو لوگ لاگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر اس وقت لاگ آؤٹ کر جایا کریں. تو اس طرح انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. آج کے مطالعے کے آغاز کے لیے میری درخواست ہوگی رضا بھائی اگر جو ہے وہ اویلیبل ہیں تو رضا بھائی آپ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے
ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششتر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ
ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی، جزاک اللہ خیر۔ عرفان انجو بھائی آپ پڑھیں گے آگے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ اگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔
ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے کہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تو اس سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر عرفان انجم بھائی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ حامد قیوم بھائی اگر اویلیبل ہیں تو حامد بھائی آپ سٹارٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔ اچھا حامد بھائی اوپر صرف رہن بالقبض ہے، ذرا اس کا ترجمہ بتا دیجیے۔ جی، بس اوپر ہی آیا ہے۔ رہن بالقبض جو ہے، رہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی سے قرض لے رہے ہیں تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو لکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس میں پہلی ٹرم یہ ہے کہ قرض جو ہے وہ کسی متعین وقت کے لیے ہونا چاہیے کہ بھئی اتنے وقت میں ہم واپس کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو لکھ لیا جائے۔ بعض صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ کسی کو لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو لکھے ہوئے پر اعتبار نہیں ہوتا، تو پھر کوئی چیز رکھوا دی جاتی ہے اس کے پاس۔ مثلا یہ کہ آپ کہیں گے کہ بھئی مجھے فار ایگزامپل کہ 5,000 روپے چاہیے، یہ میری گھڑی رکھ لو اپنے پاس، جب میں پیسے دوں تو گھڑی واپس کر دینا، یا مجھے 50 لاکھ روپے چاہیے، میرا گھر رکھ لو اور اس کو جو ہے واپس کر دینا پھر بعد میں، یا میرے پاس گائے یا بکری ہے اسے رکھ لو تو یہ تم کر دینا۔ اسے کہتے ہیں رہن رکھنا، اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا دینا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رہن رکھی ہوئی چیز کو آپ یوز نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ کہ اگر کسی نے آپ کے پاس گھر رکھوایا ہے رہن میں تو آپ اس گھر کے اندر رہ نہیں سکتے، آپ اس گھر کو کرائے پہ دے کے کرایہ نہیں لے سکتے۔ البتہ جانور اگر ہے تو جانور کا دودھ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانور کو کھانا کھلائیں گے تو جانور کا دودھ آپ لے سکتے ہیں، ادروائز نہیں لے سکتے۔ یہ ہے رہن بالقبض۔ کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے تم پر ایک کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی نازل کی ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔
زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری مشتبہات جن لوگوں کے دلوں دوسری متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے، آمین۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر ہی رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیکھتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو، میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کریم بھائی، جزاک اللہ خیر۔ عالمگیر بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقعہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا
نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں، آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو پس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو، خدایا ملک کے ملک تو جیسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرو۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں
وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ پوچھتا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجہ کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا نے کہا، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعہ سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے مریم علیہ السلام کا سرپرست کون ہو اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانہ میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر انکار پر آمادہ ہیں
تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کیا مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خود خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جو میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی مائیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یہ دراصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملہ میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے باپ لے آئیں، خدا سے دعا کریں جو جھوٹا اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلہ میں آنے سے منہ موڑے تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا۔ اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والوں، جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ ساجد بھائی، سید ساجد حسین بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان لانے والوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لے آؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔
نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور اگر کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں نہ چار اللہ ہی کتاب فرمان مسلم ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کی تابع فرمان مسلم ہیں۔ اس فرمانبرداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا،
حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جزاک اللہ خیر جب ساجد تک بھائی۔ الحمدللہ ہم نے آج یہ تیسرے سپارے کا اردو ترجمہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ کل انشاءاللہ یہ چوتھا سپارہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ آج یہیں پہ انشاءاللہ ہم ابھی